جس کا دل چاہ رہا ہے رقص و سرود کی محفلوں میں جائے، جس کا دل چاہ رہا ہے میکدے کی طرف جائے، جو مجبور ہو چکا ہے اپنے آپ کو آزاد تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے معاشرے میں جو لفظ سب سے زیادہ بولا جاتا ہے وہ لفظ ہے آزادی، جسے عربی میں حریت کہا جاتا ہے۔ آزاد کو حر کہا جاتا ہے، لیکن آزادی کا مفہوم دنیا نہیں جانتی۔ آزادی ایک ایسا لفظ ہے جو بولا تو جاتا ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا۔ کتنے گرفتار لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ آزادی یعنی فکر کی آزادی، آزادی یعنی شہوت رانی سے، غلط افکار سے رہائی، تخیلات سے آزادی۔ نفسانی خواہشوں کی پیروی دھیرے دھیرے اس طرح سے انسانی وجود کو آلودہ کر دیتی ہے کہ وقت کے امام کی باتیں بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اے آل ابو سفیان کے پیروکارو، اگر تم دین نہیں رکھتے اور قیامت سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اپنی دنیا میں آزاد رہو۔ حر اور آزاد ہر شخص نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑی نہیں پہنے ہوتے ہیں، لوگ انہیں بھی آزاد سمجھتے ہیں۔ شمر، عمر ابن سعد، شبس ابن ربعی جیسے وہ لوگ تھے جو اس طرح سے اپنے نفس کے غلام بن چکے تھے کہ انہوں نے آزادی کے تمام راستوں کو اپنے اوپر بند کر لیا تھا۔ شہوت کے اسیر، خواہشات کے اسیر، جذبات کے اسیر، احساسات کے اسیر اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو آزاد تصور نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو نفس کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو خواہشات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو جذبات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جنہیں احساسات نے اسیر بنا لیا ہے، وہ لوگ آزاد نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی انسان تھے جنہوں نے اپنے امام کی دعوت پر لبیک کہا۔ جب تک جناب حر علیہ السلام یزیدی لشکر میں تھے، در حقیقت غلام تھے، آزاد نہ تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ خواہشات کی زنجیروں کو توڑ کر، جذبات کی زنجیروں کو توڑ کر اور یزیدی لشکر کی صفوں کو توڑ کر، مال اور دولت کو ٹھکرا کر، جاہ و حشم کو ٹھکرا کر، اقتدار کو ٹھکرا کر جب امام کے قدموں پہ سر رکھ دیتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حر، تیری ماں نے تیرا کیا خوب نام رکھا ہے۔ بے شک تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی۔ کسی نے تجھے مجبور نہ کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھنے کے لیے، لیکن تو آزاد تھا، تجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، لہٰذا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ انسان کی ذات اور اس کی فطرت پاک ہے، اور اسی پاک فطرت کا نتیجہ یہ ہے کہ امتحان کے موقع پر وہ صحیح فیصلہ لے پاتا ہے۔ ممکن ہے گناہ کی وجہ سے انسان کے دامن وجود پر سیاہ نقطہ آ جائے، لیکن جب تک اس کا ضمیر زندہ ہے اور وہ اپنی عقل کی باتوں کو سن رہا ہے، امکان ہے کہ وہ تاریکی کو چھوڑ کر نور کی طرف آ جائے۔ جس کا ضمیر آزاد ہوتا ہے، جس کی عقل آزاد ہوتی ہے، جس کا نفس آزاد ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں پہنائی جا سکتی ہے۔ اگر پہنا بھی دی جائے تو اسے اسیر نہیں کہا جاتا، اسے آزاد کہا جاتا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے نفس کے غلام نہیں تھے، وہ پوری طرح سے آزاد انسان تھے۔ دعائے ندبہ میں ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پکارتے ہیں، کہاں ہے وہ جو باطل خیالات اور نفسانی خواہشوں کو نابود کرے گا۔ ان زنجیروں سے رہائی حاصل کرنا ضروری ہے، خواہشات سے آزادی حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ بندے آزاد آزادی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ لیکن جو شخص جذبات کا اسیر ہے، جو شخص خواہشات کا اسیر ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے رقص و سرود کی محفلوں میں جائے، جس کا دل چاہ رہا ہے میکدے کی طرف جائے، جو مجبور ہو چکا ہے شراب پینے پر، جو مجبور ہو چکا ہے زنا کرنے پر، جو مجبور ہو چکا ہے برائی کرنے پر، جو مجبور ہو چکا ہے ظلم کرنے پر، جو مجبور ہو چکا ہے غریبوں کا مال لوٹنے پر، جو مجبور ہو چکا ہے، ایسا شخص اسیر جذبات ہے، اسیر خواہشات ہے، اسیر نفس ہے۔ زمانہ غیبت میں اگر ہمیں امام کا ناصر بننا ہے تو ہمیں بھی نفسانی خواہشوں کا سر کچلنا ہوگا، اپنے آپ کو ہوا و ہوس کی قید سے آزاد کرنا ہوگا، یعنی
सच्चे माना में हुर बनना होगा, कामयाब होना होगा।